خوش ہیں؟ آمین۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں جمع ہیں اور پریئر ویک عید پینتیکوست سے پہلے یسوع مسیح کے شاگرد بھی دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور جب عید پینتیکوست آیا، جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہوا تو انہوں نے بڑی برکت پائی۔ آمین۔ اور اس قدر برکت تھی کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، بلکہ انہوں نے اور زیادہ لوگوں کی زندگیاں بھی تبدیل کر دی۔ نئے احترامہ میں، پرانے احترامہ میں پینتیکوست ایک بابرکت ڈے ہے۔ آمین۔ آج ہم جو سیکھیں گے نا وہ ہے پینتیکوست ایک دعا ہے۔ آمین۔ پینتیکوست کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ آئیے پھر ساتھ نکالیے گا کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 16، 17، 18 آیت پڑھ دیجیے گا جسے نکالیے گئے۔ آمین جی، پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا۔ 14 باب ہے اور 16، 17، 18۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق سے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر۔ تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ آمین۔ سب کے آمین۔ سب لوگ تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام مقدس میں سے آج جو ہم نے خدا کا کلام سنا ہے وہ یہ ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا تو تمہیں کیا کرے گا؟ دوسرا مددگار بخشے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ دوسرا مددگار، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، اور یہ وہ مددگار ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے، یہ وہ مددگار ہے جو ہمیں ہمت، قوت، طاقت عطا کرتا ہے، جو کمزوری میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو پریشانی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، لکھا گیا یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ روح حق جو ہے وہ ہر انسان حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ اور لکھا گیا، شاگردوں سے کہا گیا تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے اندر رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یعنی کہ ہم پاک روح کو جانتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا کے پاک روح کو جانتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہیں وہ اس کے پاک روح کے مسا کو جانتے ہیں کہ خدا کا پاک روح جب آتا ہے تو زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو انسان جو ہے وہ بس مردہ ہڈیوں کے اندر قوت، طاقت کو نازل کرتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا، اور یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یسوع اس وقت بھی انسانوں کی ضرورتوں کو جانتا تھا۔ آمین۔ یسوع انسان کی ضرورت کو جانتا ہے کہ اسے کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور اسے اس بات کا پتہ تھا کہ انسان کو روح القدس کی جو ہے وہ ضرورت ہے،
اور جب اسے روح القدس ملے گا تبھی وہ میری عبادت کریں گے, تبھی وہ میرے گھر میں آئیں گے, تبھی وہ میری حضوری میں جھکیں گے. جس کے پاس خدا کا روح ہوگا وہی برکت پائے گا. جس کے پاس خدا کا روح ہوگا, جس کے اندر خدا کا روح ہوگا, وہی آ کر خدا کی حضوری میں جھکے گا. جس کے پاس خدا کا روح نہیں وہ خدا کی حضوری میں بھی نہیں آتا, وہ خدا کے پاس بھی نہیں آتا, وہ خدا سے دور دور رہتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ خدا کا روح نہیں ہے. اور کلام مقدس میں لکھا گیا ساری دنیا اس کو حاصل نہیں کر سکتی, پر تمہارے تو اندر بستا ہے, تمہارے تو ساتھ ہے, کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ رہتے تھے اور یسوع کا روح جو ہے وہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کے ساتھ رہتا تھا. یسوع کہیں پہ بھی چلے جاتے تھے تو یسوع ہر وقت اپنے شاگردوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے. ہم کہیں پر بھی چلے جائیں روح القدس ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. آمین, ہلیلویا. سو میرے عزیزو, کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں 17 باب کی 9 ہے. کلام مقدس میں سے 17 باب یوحنا رسول کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 9 ہے. جی پڑھیے گا. میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں, میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا, بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے, کیونکہ وہ تیرے ہیں. آمین. خدا کن کے لیے دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں جو تیرے لوگ ہیں, جو تیری حضوری میں جھکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح بھی ہر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے. یعنی کہ یہاں پہ یہ بات کلیئر بتائی گئی ہے, میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں, میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا, بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے, کیونکہ وہ تیرے ہیں. میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں, دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا. حالانکہ اتنی بڑی دنیا ہے, بہت سارے لوگ ہیں. کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں بیٹے بننے کا حق بخشا. جو قبول کرتے ہیں, جو یسوع کو قبول کرتے ہیں, ان کے لیے وہ درخواست کرتا ہے, ان کے لیے وہ التجا کرتا ہے. کہتا ہے ساری دنیا کے لیے میں درخواست نہیں کرتا. اسی یسوع کہتے رہتے ہیں, کلام میں لکھا ہے یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں, یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. ہم ہونٹوں سے بہت خدا خدا کرتے ہیں, ہم ہونٹوں سے خدا کی تمجید کرتے ہیں, اور جب کسی کے ساتھ بیٹھ جائے تو ہم جو ہے وہ خدا کی باتیں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر خدا نہیں ہوتا. ہونٹوں سے تو ہم تعظیم کرتے ہیں, خدا کی ستائش کرتے ہیں. آپ کسی نشے باز کے پاس بیٹھ جائیں, کسی جادوگر کے پاس بیٹھ جائیں, ان سے بھی سنیں گے تو وہ بھی خدا کی بڑی تمجید کریں گے, وہ بھی خدا کا بڑا نام لیں گے, وہ بھی کہیں گے ہاں جی ہم تو خدا کے بڑے پیروکار ہیں, ہم تو خدا کی بڑی عزت کرتے ہیں, ہم تو خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں. لیکن وہ دل سے خدا کو قبول نہیں کرتے. یہ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں, لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. ہونٹوں سے بات کرنا کچھ اور بات ہے, منہ سے بات کرنا کچھ اور ہے, لیکن جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہے, جب تک ہمارے دل کے اندر خدا نہیں ہے, خدا ان کے لیے بھی درخواست نہیں کرتا. ساری دنیا کے لیے وہ درخواست نہیں کرتا. ہم یہی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کا خدا ہے, اور بنی اسرائیل کو خدا نے بچا لیا تو ہمیں بھی بچائے گا. لیکن خدا کہتا ہے, کلام مقدس میں بتایا گیا کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں. جن کو خدا, جو لوگ خدا کے قریب ہیں, جو لوگ خدا کی حضوری میں آتے ہیں, وہی اس کے لوگ ہیں.
اور جو اس کے لوگ ہیں وہ برکت پاتے ہیں. آمین. کلام مقدس کسی کی رعایت نہیں کرتا کہ کلام مقدس جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ حفاظت نہیں کرتا. کلام مقدس جو ہے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا, کیونکہ کلام مقدس جو ہے اگر طرفداری کرے گا تو پھر تو اسے ہر بندے کی جو ہے وہ طرفداری کرنی پڑے گی, لیکن خدا جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. لیکن جب طرفداری کی بات آئے گی تو خدا کہہ دے گا کہ اے معلوموں میرے سامنے سے چلے جاؤ, کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے بائبل مقدس میں, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے. راست باز آدمی کا, دعا کرنے والے بندے کا, روزے رکھنے والے بندے کا, خدا کے گھر میں آنے والے بندے کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بڑا مشکل ہے. تو گنہگار کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ گنہگار کیسے خدا کے گھر میں جائے گا؟ گنہگار خدا کی حضوری میں کیسے جائے گا؟ اور یہی باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم نے خدا کے قریب آنا ہے. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, کلام مقدس میں سے ہم نے جو بات سنی ہے, جو آج خدا کا کلام ہم نے سنا ہے, وہ یہ ہے کہ یعنی کہ روح حق جو ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. عید پینتیکوست کے دن کتنے لوگ تھے؟ یروشلم کے اندر لاکھوں لوگ تھے, لاکھوں لوگ موجود تھے, لیکن 120 کی جماعت جو تھی وہ خدا کے حضوری میں تھی, اور ان پر خدا کا روح جو تھا وہ نازل ہوا. اور جب روح نازل ہوا ہے تو انہوں نے جب خدا کا کلام سنانا شروع کیا, کیونکہ کلام جب روح آتا ہے تو پھر دلیری آتی ہے. تو جب ان کو روح مل گیا تو انہوں نے دلیری کے ساتھ خدا کا کلام سنانا شروع کر دیا. اور جب وہ کلام سنا رہے تھے تو کلام مقدس میں لکھا ہے جب پطرس کلام سنا رہا تھا تو ہر بندے کو اس کی زبان کے مطابق سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, کیونکہ وہ یسوع مسیح کے معجزات, یسوع مسیح کی باتیں, یسوع مسیح کا جینا, یسوع مسیح کا چلنا, یسوع مسیح کا معجزات کرنا, یسوع مسیح کا اندھوں کو بینائی دینا, لنگڑوں کو چلانا, کوڑیوں کے کوڑ صاف کرنے, بیماروں کو چنگا کرنا, بندرو گرفتہ کو آزاد کرنا, اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا وہ بتا رہا تھا. اور جب وہ بتا رہا تھا تو ہر بندہ جو ہے وہ اس کی آواز کو سن رہا تھا. اور جب وہ سن رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے انہیں اپریشیٹ بھی کیا, بہت سارے لوگوں نے ان پر الزام بھی لگائے کہ انہوں نے تو میل پی رکھی ہے, انہوں نے تو نشہ کر رکھا ہے. مگر کیونکہ جب ہر کسی کی زبان اس کو سمجھ آ رہی تھی, جب وہ بول رہے تھے تو ہر کسی کو اس کی آواز سمجھ آ رہی تھی. جو بات کر رہا تھا ہر ایک بندہ اس بات کو جان رہا تھا کہ یہ یسوع کے بارے میں اور اس کے معجزات کے بارے میں بات کر رہا ہے. ہلیلویا. آج ہم کلام پڑھتے ہیں لیکن کلام کی سمجھ نہیں آتی. کئی دفعہ کلام اوپر سے گزر جاتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب کلام کے اندر ڈیپتھ ہوتے ہیں, جب کلام کے اندر ہم جاتے ہیں, جب کلام پر غور کرتے ہیں تو پھر کلام کی سمجھ آتی ہے, اور پھر پاک روح آتا ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور پاک روح جب آ کر گائیڈ کرتا ہے تو جو چیزیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتی وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح کلام لکھا گیا ہے. آمین. کیونکہ کلام روح کے بغیر لکھا نہیں گیا, اور خدا نے اپنا پاک روح نازل کیا, اور کلام جو ہے روح کی ہدایت کے مطابق لکھا گیا. اور جب روح کی ہدایت کے مطابق لکھا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر وقت اس کا روح ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. ہلیلویا. اور وہ مددگار پاک روح ہے, اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, کلام مقدس میں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 44 باب اور اس کی 30 آیت پڑھیں گے. جی بیٹا پڑھیے گا.
یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے جی. 44:3 یسایہ. چوتالیس باب اور اس کی تیسری ہے. وہ مسئلے ہموں 44 باب 44. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، لکھا گیا میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. ہلیلویا. لکھا گیا کہ میں پیاسی زمین پر پانی کو کیا کروں گا؟ انڈیلوں گا. ہمارے دل جو ہیں یہ پیاسے ہونے چاہیے، کس کے؟ خدا کے. اور جب خدا کی پیاس ہمارے اندر ہوگی تو خدا کیا کرے گا؟ اپنا آسمان سے اپنے روح کو نازل کرے گا اور ہمارے دلوں کو تر و تازہ کر دے گا. ہمارے دلوں کے اندر تازگی آ جائے گی. اور لکھا گیا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، یعنی کہ پھر وہ ہمارے اندر برکتیں نازل کرے گا. ہمارے گھرانوں کے اندر برکتیں ہوں گی، ہمارے خاندانوں کے اندر برکتیں ہوں گی. جب ہم پریشان ہوتے ہیں، یعنی کہ خشک کا مطلب ہے پریشانی، پرابلم، مصیبت. تو جب پریشانی میں ہوں گے تو خدا کیا کرے گا؟ خشک زمین میں کیا کرے گا؟ ندیاں جاری کرے گا. پریشانی میں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا، مصیبت میں وہ ہمیں سہارا دے گا، ہمیں دلیری دے گا. اور لکھا گیا میں اپنی روح تیری نسل اور نسل پر اپنی برکت اور تیری اولاد پر جو ہے وہ برکت کو نازل کروں گا. کہتا اپنی روح میں تجھ پر اور تیری اولاد پر نازل کروں گا. ہلیلویا. کتنی بڑی برکت ہے. اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. جب ایک فیملی ماں باپ دعا کرنے والے ہوں گے تو اس کی اولاد بھی آگے دعا کرنے والے ہوگی. اور جب ماں باپ دعا کریں گے، جب اس کی اولاد آگے دعا کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا رحم اس پر اور اس کے خاندان پر ہے. ہلیلویا. اور جب ماں باپ خدا کے گھر میں نہیں آتے، جب ماں باپ خدا کی حضوری میں نہیں آتے تو پھر اولاد کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اولاد کس طرف جائے گی؟ اولاد کہاں جائے گی؟ اولاد کس راہ پہ چلے گی؟ کیونکہ ہم نے انہیں کلام کے مطابق ان کی تربیت نہیں کی. جب کلام کے مطابق ان بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت نہیں ہوئی تو اس لیے وہ اولاد جو ہے وہ خدا سے دور ہے. سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ کلام مقدس میں یسایہ نبی کی معرفت یہ بات لکھی گئی ہے. اور یسایہ نبی نے یہ بات لکھی کہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. خدا کی کتنی برکتیں ہیں، کبھی اپنے گنی ہیں؟ خدا کی برکتیں کبھی گنے؟ بہت برکتیں ہیں اس کی. سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں اور زندہ ہیں. اور دوسری برکت ہم سلامت ہیں، بیمار نہیں ہیں. اور خدا نے ہمارے گھرانوں کے اندر برکتیں رکھی ہیں، خدا نے ہماری زندگی کے اندر برکتیں رکھی ہیں. برکتیں گننا شروع کریں تو برکتیں ختم نہیں ہوں گی. ہلیلویا. برکت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. جو خدا کی برکتیں ہیں وہ اس کی اولاد پر نازل کرتا ہے. ہلیلویا. خدا اپنی برکتیں ہماری اولاد پر نازل کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے. جب خدا کے ساتھ جڑیں گے، جب خدا کی حضوری میں آئیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. پینتیکوست صرف روح نازل ہونے کی بات نہیں ہے. پینتیکوست ایک دعا ہے، اور پینتیکوست جب دعا ہے تو اس کا مطلب ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے.
جب زیادہ دعا کریں گے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر برکت ہوگی، اور جب برکت ہوگی تو پھر ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، پھر ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، کیونکہ خدا کا روح ہمارے ساتھ ہے اور وہ اپنا روح نازل فرما کر ہمیں شفا بخشتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کے ساتھ جڑیں گے تو پھر برکت نازل ہوگی۔ ذکر کی کتاب پڑھیں، اس کا 12 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں داؤد کے گھرانے اور یوشب کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کلام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر لکھا گیا کہ ذکر کی معرفت، ذکر نبی کی معرفت، لکھا گیا کہ میں داؤد کے گھرانے اور یوشب کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا۔ فضل اور روح کی جو ہے وہ نازل کرے گا۔ تو میرے عزیزو، فضل اور مناجات کی روح جب نازل ہوگی تو خدا، اس کا مطلب ہے خدا ہم پہ فضل کرتا ہے، اور فضل کس کے وسیلہ سے آیا؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اور مناجاتیں جو ہم رکھتے ہیں، خدا ہماری مناجات مطلب درخواستیں، جب درخواستیں خدا کے اگر رکھتے ہیں تو خدا ہماری درخواستوں کو سنتا ہے۔ اور لکھا گیا کہ انہوں نے اسے چھیدا، یعنی کہ مسیح کو مارا، چھیدا، زخم کیے، صلیب پر چڑھا دیا، ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگا دیے، اور وہ پھر ان کے لیے ماتم کرتے پھریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا وہ ان کے لیے ماتم کرتے پھریں گے جیسے اپنے اکلوتے کے لیے کرتے ہیں۔ یسوع کے لیے بعد میں وہ روتے رہے کہ ہم نے اسے صلیب چڑھا دیا، ہم نے اسے صلیب جو دے دیا، اور حالانکہ اس کے اندر تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن جب انسان ایسا کام کر لیتا ہے، کوئی غلطی کر لیتا ہے، تو پھر اپنی غلطی پر پچھتاتا ہے۔ خدا معاف کرنے والا خدا ہے، خدا کسی کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہم کسی کی جو ہے وہ طرفداری نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا خدا قادر ہے اور وہ معاف کرتا ہے۔ اس لیے اس نے ان کے گناہوں کو معاف کیا جنہوں نے معافی مانگی، اور جو لوگ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں خدا ان کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے خدا کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اور جب خدا کے ساتھ جڑیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے، کیونکہ پینتیکوست ایک دعا ہے۔ پینتیکوست جو ہے وہ روح کا نازل ہونا، اور روح جب نازل ہوتا ہے تو پھر خدا اپنی برکت کو نازل کرتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خوبصورت بات یہی ہے کہ ہم نے خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اور خدا سے ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تاکہ خدا اپنی برکت ہم پر نازل کرے اور ہماری زندگیوں کے اندر خدا کا کلام ہمیشہ رہے۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔